افسر بھائی کا سوال ہے، قرضہ رکھ کر حج پر جانا کیسا ہے؟ حج فرض ہونے کے لیے آدمی کے پاس قرضے سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی لوگوں کا مال لے کر قرضوں میں مبتلا ہے اور ان کو وقت پر نہیں لوٹا رہا ہے تو اس سے بندوں کے حقوق میں حرج لازم آئے گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ حقوق العبد مقدم علی حقوق الرب، اللہ کے حقوق پر بندے کے حق مقدم رہتے ہیں۔ اسی واسطے جو آدمی قرضے میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، قرضہ منہا ہونے کے بعد بقیہ رقم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی حج کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بزنس ہے، اکاؤنٹس ہیں کہ ہم حج کر کے آنے کے بعد بھی ان میں سے قرضہ ادا کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرضہ ادا کر دے، بقیہ حج سے واپسی کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو قرض خواہوں سے وقت لے لے، مہلت لے کے حج پہ چلا جائے، کیونکہ اگلے سال حج تک زندہ رہے گا نہیں معلوم ہے، اس واسطے ایک فرض یہ بھی ادا کر لینا چاہیے۔ ہاں، جو آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، تنگی ہے، پراپرٹی بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے، اب کچھ پیسہ اس کے پاس جمع ہوا، وہ قرضہ ادا کرنے کے بجائے حج پہ جانا چاہ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کی بات رہے گی۔ لوگوں کا حق ڈبا کر یا ٹال مٹول کر کے، ان کے حقوق میں کوتاہی کر کے یہاں حاجی بننے چلے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی حرکت درست کریں، لوگوں کا قرضہ ادا کریں، پھر دوبارہ مال جمع ہو جائے، اللہ توفیق دے، قرض خواہوں کی دعائیں ملیں گی تو پھر دوبارہ حج کر لیں، اور اگر پھر دوبارہ مال جمع نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حج فرضی نہیں ہوا ہے، لیکن لوگوں کا حق اس طرح اٹکا کر حج کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔